اب دین کی بدعت بھی دو حیثیت رکھتی ہے، ایک وہ بدعت جس کا تعلق عقائد سے ہو، اس لیے اہل علم نے کہا کہ ایک قسم بدعت کی وہ ہے البدعۃ القولیہ الاعتقادیہ، قولی اور اعتقاد، وہ بدعت جن کا تعلق عقیدے سے ہے۔ عام طور سے ہمارے ہاں جب بدعت کا تذکرہ ہوتا ہے تو عقیدے کی چند بدعت کا ہم ذکر کرتے ہیں، وسیلے کا، قبر پرستی کا، تعزیے کا، ان چیزوں کا کچھ عقائد سے متعلق کچھ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عقائد کی بہت ساری بدعات جن میں کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں میں آج کسی نہ کسی شکل میں تصوف کے نام پر یا کسی اور مسلک کے نام پر، اصول و قاعدوں کے نام پر رائج ہے، مشہور ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی کہ یہ عقائد کی بدعت ہے۔ اور عقیدے سے جو بدعت متعلق ہے وہ بدعت جس میں توحید کی اور ایمان کی مخالفت ہوتی ہے، ان بدعات کو بدعات مکفرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بدعات جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کافر بنا دیتی ہے۔ اب یہ کیسی کون سی بدعات ہے؟ جیسے ایک طبقہ گزرا ہے اہل اسلام میں، اگرچہ اس نام سے جہمیہ معتزلہ آج پائے نہیں جاتے، لیکن ان کی فکر، ان کا عقیدہ، ان کے اصول ضابطے بہت سارے مسلمان طبقات میں موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یا تو ان کا انکار کرتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں یا تعویلات فاسدہ سے کام لیتے ہیں۔ ان میں سے میں ایک مثال دوں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسی کچھ چیزیں مانتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کے اوپر مستوی ہونا، یہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے۔ علامہ ابن عبد العز حنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ الطحاویہ میں کہتے ہیں کہ کم و بیش اللہ کا عرش کے اوپر ہونا، عرش پر مستوی ہونا، ذات کے ساتھ اللہ عرش پہ ہے، علم کے ساتھ، احاطے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے کم از کم 1000 دلیلوں سے ثابت ہے، 1000 دلیلوں سے۔ لیکن آج ہمارے یہاں عام عقیدہ ہے، آپ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے اگر پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو فوراً جواب دیں گے فی کل مکان، ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ کیسے ہے؟ تو وہ بھی ذات مانتے ہیں۔ اور یہ بات اگر میں ابھی یہاں اسٹیج سے بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، میرے اتنا بیان کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات اور سوالات اٹھیں گے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ قرآن مجید میں موجود ہے، ہر جگہ وہ احاط کل شیء علم، قرآن کہتا ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اب جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، آسمان میں نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ کافر ہے۔ شرح العقیدہ الطحاویہ میں نقل کیا ہے علامہ ابن ابی العز حنفی نے۔ اس سے کہا کہ اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے عرش پر تو مستوی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا کہیں اور ہے، وہ آسمان میں ہے، عرش پر جو ہے وہ عرش آسمان کے اوپر ہے یا کہیں اور ہے، اگر یہ کہا تب بھی کفر کرتا ہے۔ ان عقائد کے ان معاملات پر اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کا، اہل سنت اور اہل بدعت تمام لوگوں کا، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے بذات۔ لیکن بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اشعریت، ماتریدیت کے نام سے ابھی آپ بہت سارے لوگ یہاں واقف نہیں ہوں گے، لیکن ایک طبقہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ کہتا ہے کہ ہم عقیدے میں، کلام میں، کلامن ہم اشعری ماتریدی ہیں۔ اس اشعریت اور ماتریدیت میں اشعری مسلک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن و حدیث میں جو بہت ساری صفات اور نام ذکر کیے گئے ہیں، اس میں سے وہ 7 کو مانتے ہیں، 7 صفات علمیہ کہتے ہیں، 7 صفات علمیہ کو مانتے ہیں، باقی سب کی تعویل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ معتزلہ اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ اس کے اثرات ہمارے یہاں ہیں، عقل کی بنیاد پر بہت ساری حدیثوں کا رد کرتے ہیں۔ اس بدعت کے، اس عقیدے کی بدعت کے بہت سارے مرتکبین آج ہمارے درمیان میں موجود ہے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اصول کے خلاف، تعویل کی بنیاد پر نہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ، یہ جہمیہ، معتزلہ، رافضہ، روافض، ان کے جو اقوال ہیں عقائد کے سلسلے میں جو شریعت کے خلاف ہے، جن کا تعلق عقیدے سے ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ عقیدے کی بدعات ہے۔ اب اس میں وہ چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں
کہ قبر پر جا کر قبر کا طواف کرنا، اس سے استغاثہ یعنی فریاد طلب کرنا، ایسا اصحاب قبر سے دعا مانگنا، وہاں نظر و نیاز، وہاں ذبح کرنا، چڑھاوے چڑھانا شرک اکبر ہے، بدعت مکفرہ ہے۔ اگر کسی بھائی کو برا لگ رہا ہے تو میری اس بات پر غور کرے، جا کے دلائل دیکھے کہ اگر اس بات کو مانتا ہوا وہ مر گیا تو شرک کے تعلق سے جتنی وعیدیں ہیں، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے اعمال برباد۔ بدعت کا یہ نقصان بھی ہے، اس کفریہ مکفرہ بدعت کا یہ نقصان ہے کہ سارے اعمال برباد۔ ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس اعتبار سے بدعت کے الگ الگ درجات ہیں۔ یہ عقیدے سے متعلق میں نے ایک قسم بدعات دین کی بدعات میں پہلی قسم ہے وہ بدعات جس کا تعلق قول و عقیدے سے ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي